سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، اردو کی آن لائن تدریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے نظم نمبر 5 تیغ دو پیکر جو کہ ایک مرثیہ ہے اس کی عبارت خوانی کی تھی، جان پہچان ہم نے ملاحظہ کی تھی اور مختصراً اس کا خلاصہ ملاحظہ کیا۔ آج کے اس درس میں ہم تیغ دو پیکر مرثیے کی تفہیم کریں گے۔ تو چلتے ہیں نظم کی طرف، صفحہ نمبر 86 نکالیے۔ تیغ دو پیکر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، تیغ مضاف ہے اور دو پیکر مضاف الیہ ہے۔ تیغ کے معنی تلوار کے آتے ہیں، دو پیکر کے معنی دو جسم، پیکر کے معنی جسم، تیغ دو پیکر یعنی دو جسم والی تلوار، اس کے معنی ہوئے دو نوک والی تلوار کو تیغ دو پیکر کہا جاتا ہے۔ عام طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار ہوتی ہے دو منہ والی یا دو نوک والی تلوار، اسے تیغ دو پیکر کہا جاتا ہے، دو نوک والی تلوار کہا جاتا ہے۔ اور اس نظم میں تیغ دو پیکر شاعر میر ضمیر کا یہ نظم میر ضمیر شاعر کے تحریر کر دیا یہ مرثیہ ہے، جس میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب جن کا لقب علی اکبر ہے، ان کی بہادری اور شجاعت کا ذکر ان کی تلوار کے حوالے سے کیا ہے۔ مسدس کی حیت میں موضوع اس نظم مرثیے کے 5 بندوں میں شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ 6 مصروں کے بند پر مشتمل شاعری کو مسدس کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے 6 بند ہیں، کل 6 بند ہیں، 6 بند پر مشتمل شاعری کو ہم مسدس کہتے ہیں، جس کے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، چاروں مصرے ہم یکساں ہوتے ہیں، اور آخر کے جو مصرع نمبر 5 اور 6 آتے ہیں وہ دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اسکرین پر پہلا مصرع دیکھ رہے ہیں، اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کھینچا، اس کے بعد آخر حرف دیکھتے چلیے، تماشا آدھا کاٹا۔ تو شروع کے جو کھینچا، تماشا آدھا اور کاٹا، یہ چاروں مصرے ہم قافیہ ہیں، اور اس کے بعد نمبر 5 اور 6 جو ہے وہ ہم قافیہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مسدس مرثیہ مسدس کہلاتا ہے۔ عبارت کی طرف دیکھیے، اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا، جو برق تڑپ کر جو گئی تا سر آدھا، گہے سر کو گہے ہاتھ کو گہے پاؤں کو کاٹا، ٹکڑے تنے کفار کے ایک جا پہ نہیں تھے، تھا سر تو کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں تھے۔ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اکبر نے جو میان کے معنی بنا ہے درمیان سے، میان کے معنی آتے ہیں تلوار رکھنے کی جگہ، کھینچا نکالا تلوار، تیغ کے معنی ہم نے پڑھ لیے ہیں، تلوار کے آتے ہیں، جو کے معنی آتے ہیں جیسے، برق کے معنی بجلی، اور تڑپ کڑک، تڑپ کے معنی کڑک کر، تا کے معنی تک، سر آدھا، آدھا جمع ہے ادون کی، ادون جمع آدھا، آدھا کے معنی آتے ہیں، ادون کے معنی آتے ہیں دشمن کے، گہ کے معنی اور گہ کے معنی گاہ کے بھی آتے ہیں اور کبھی کے بھی آتے ہیں۔ گاہے ماہے کی ملاقات بہتر ہے صفی، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا، یعنی کبھی کبھی کی ملاقات بہتر ہے صفی، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ تو گہ کے معنی کبھی، ٹکڑے تنے کفار کے ایک جا پہ نہیں تھے، تھا سر کہیں تو ہاتھ کہیں پاؤں کہیں تھے۔ اب ملاحظہ کرتے ہیں اس کی تفہیم۔ اکبر نے یعنی علی اکبر نے جیسے ہی میان سے تلوار کو نکالا اور اس کے یوں جوہر دکھانا شروع کیے اور یوں چلانا تلوار شروع کیا، اور میدان میں اس دو نوک والی تلوار نے اپنا یہ تماشا دکھایا کہ جو برق تڑپ کر جو گئی بجلی کی طرح، تو تلوار کڑک کر دشمنوں کے سروں پر جا پہنچی، تا سر آدھا، دشمنوں کے سروں تک جا پہنچی، گہے سر کو گہے ہاتھ کو گہے پاؤں کو کاٹا۔ تو کبھی اس تلوار نے سر کو کاٹا، کبھی کسی کے ہاتھ کو کاٹا اور کبھی کسی کے پاؤں کو کاٹا۔ اب کاٹنے کے بعد کیا ہوا؟ ٹکڑے تنے کفار کے ایک جہاں پر نہیں تھے۔ تو یہ جو ہاتھ، سر اور پاؤں کے جو ٹکڑے تھے وہ ایک جگہ پر
نہیں تھے. ایک جا کے معنی جگہ, ایک جگہ پر نہیں تھے بلکہ تھا سر تو کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں تھے, کہیں سر پڑا ہوا تھا, کہیں ہاتھ پڑے ہوئے تھے اور کہیں پاؤں پڑے ہوئے تھے. حضرت علی اکبر نے جیسے ہی میان سے تلوار نکالی, اس تلوار نے میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھانے شروع کیے. بجلی کی سی تاب رکھنے والی یہ تلوار اسی رفتار سے دشمنوں کی صف میں اخیر تک پہنچ گئی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے. انہیں بے حساب جانی نقصان ہوا. اس تلوار نے دشمنوں کے سر, ہاتھ, پیر, غرض جو اس کی زد میں آیا کاٹ کر رکھ دیا. ان کے جسموں کے ٹکڑے ایک ٹھکانے نہیں تھے, سر کہیں تھا, ہاتھ کہیں تھے اور پاؤں کہیں تھے. اب ملاحظہ کرتے ہیں اس کے اندر کون کون سے قواعد ہوتے ہیں. قواعد کے اعتبار سے اس 6 بند والے مسدس کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں. اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کھینچا تو یہ جو پہلا مصرع ہے اور دوسرا مصرع ہے یہ عکاسی کرتا ہے میدان کربلا کی. تو اس اعتبار سے یہ سنت تلمی ہوئی. سنت تلمی کسے کہتے ہیں؟ وہ شعر, وہ مصرع جو کسی مصرے کے اندر کسی واقعہ یا حادثہ کی طرف وہ جو شاعری اشارہ کرتی ہے اسے سنت تلمی کہتے ہیں. تو یہاں پر سنت تلمی ہے. اس کے بعد دوسرا مصرع بھی دیکھیے, جو دوسرا بند دیکھیے, جو برق تڑپ کر جو گئی تا سر آدھا, گہے سر کو گہے ہاتھ کو گہے پاؤں کو کاٹا. تو یہ جو ہے یہ اس میں سنت تشبیہ ہے, یعنی تلوار جو ہے وہ بجلی کی طرح کڑکی, بجلی کی طرح تڑپ کر کڑک کر گئی. تو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے تلوار کو بجلی سے. گہے سر کو گہے ہاتھ کو گہے پاؤں کو کاٹا, تو کبھی سر کو کاٹا, ہاتھ کو کاٹا, پاؤں کو کاٹا. آخر کا جو دیکھیے چوتھا اور پانچواں جو بند ہے, ٹکڑے تنے کفار کے ایک جا پہ نہیں تھے, سر کہیں, ہاتھ کہیں, پاؤں کہیں تھے. تو اسے سنت مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیے 3 سنتیں پائی گئی ہے, ایک سنت تلمی, اس کے بعد تشبیہ اور سنت مبالغہ اس بند میں پائے جاتے ہیں. آگے دیکھیے اس کے بعد والا, ایک جا پہ وہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی, ایک جا پہ وہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی, جو مرگ مفاجات ادھر آئی ادھر آئی, ہونے لگی جو لشکر آدھا کی صفائی, ہر طائر جاں کرنے لگا تن سے جدائی, تھا شور کے اس تیغ سے عبرت کا محل ہے, تلوار نہیں یہ پر شہباز اجل ہے. الفاظ معنی ملاحظہ کرتے ہیں. ایک جا کے معنی جگہ, تلوار ایک جگہ پر نہیں دکھائی دیتی. مرگ مفاجات, تو مرگ مفاجات کہتے ہیں اچانک آنے والی موت کو, حادثاتی موت کو. ہر طائر, طائر کے معنی آتے ہیں, طائرن عربی کا لفظ ہے, پرندہ عربی کا اسم ہے, اسے کہ طائر کے معنی پرندہ. تن کے معنی جسم, تیغ کے معنی تلوار ہم پڑھ ہی چکے ہیں. شہباز, پر شہباز, پر کے معنی, شہباز کے معنی پرندہ جسے باز سے بنا ہے, باز سے بڑا والا جو پرندہ ہوتا ہے اسے شہباز کہتے ہیں. شہباز. اجل کے معنی موت, شہباز اجل, موت کا پرندہ. تفہیم ملاحظہ کرتے ہیں, غور کیجئے. حضرت علی اکبر نے جو تلوار چلانا شروع کیا تو وہ تلوار اس قدر تیزی سے چلتی جاتی تھی کہ وہ تلوار ایک جگہ پر نہیں ٹکتی تھی بلکہ وہ تلوار ہر جگہ چلتی رہتی تھی, اور اس تلوار کی وجہ سے وہ لوگوں کی موت بن کر طاری ہوئی, مرگ مفاجات بنی, اچانک آنے والی موت ثابت ہوئی. وہ تلوار کبھی ادھر آئی اور کبھی ادھر آئی, تو کبھی یہاں چل رہی ہے اور کبھی وہاں چل رہی ہے. اس طرح اس تلوار نے اپنے جوہر دکھائے. ہونے لگی لشکر آدھا کی صفائی, دشمنوں کے لشکروں کی صفائی اس تلوار سے ہونے لگی. ہر طائر جا کرنے لگا تن سے جدائی, تو ہر پرندہ جو ہے, یہاں پر استعارہ استعمال کیا گیا ہے. جو روح ہوتی ہے, روح کو پرندے سے, طائر سے تعبیر کیا گیا ہے. جو روح جو ہوتی تھی وہ تن سے جدا ہونے لگی تھی. جب تلوار کسی کو لگتی تھی, تلوار لگنے کے بعد جو اندر روح کا پرندہ ہے وہ اس جسم سے یعنی اس پنجرے سے اڑ جاتا تھا. تو یہاں پر استعارہ انہوں نے استعمال کیا ہے. تھا شور کے اس تیغ سے عبرت کا محل ہے, تو لوگوں میں, کفاروں میں یہ شور ہو گیا
کہ یہ عبرت کا مقام ہے، آپ اس سے عبرت لیجئے کہ یہ تلوار جب کسی پر چلتی ہے تو وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے تلوار سے بچیے۔ دشمنوں پر یہ خوف اور یہ ہیبت طاری ہو گئی اور وہ یہ کہنے لگے تلوار نہیں، یہ تلوار نہیں ہے بلکہ پر شہباز اجل ہے، بلکہ یہ موت کا فرشتہ ہے، موت کا پرندہ ہے، پر شہباز اجل ہے، یہ موت کا ایک پرندہ ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سی صنعتیں پائی جاتی ہے۔ تو ایک جا پہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی جو مرگ مفاجات، ادھر آئی ادھر آئی، ادھر ادھر آئی، تو یہاں پر تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ جو تلوار جو آ رہی ہے وہ موت بن کر آئی ہے، تو تلوار کو اچانک آنے والی موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہونے لگی زیادہ کہ ہر طائر جا کرنے لگا تن سے جدائی، تو ہر پرندے کو ہر انسان کی روح قبض ہونے لگی، تو روح کو یہاں پر پرندے سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں پر استعارہ، صنعت استعارہ ہے، پہلے اس مصرے میں تشبیہ ہے اور دوسرے اس میں استعارہ ہے۔ تشبیہ اور استعارہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ استعار کے معنی آتے ہیں مستعار لے لینا، اور تشبیہ یعنی کسی کو کسی سے شبیہ دینا، شباہت دینا۔ تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسا، کی طرح، اس میں تجزیہ میں، اور استعارہ ہو بہو کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے زید کے دانت موتیوں جیسے ہیں، تو یہ تشبیہ ہوا، زید کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور استعارہ کسے کہتے ہیں؟ زید کے دانت بالکل موتی ہیں، تو یہ استعارہ ہوا، بالکل موتی ہیں، استعارہ۔ زید شیر کی طرح دہاڑتا ہے، تو یہ تشبیہ ہوا۔ زید دہاڑنے میں بالکل شیر ہے، زید دہاڑنے میں شیر ہے، تو یہ استعارہ ہوا۔ تو یہ تشبیہ اور استعارے کا فرق سمجھ لیجئے۔ تو ہر طائر جا کرنے لگا تن سے جدائی، تھا شور کے اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں یہ پر شہباز اجل ہے۔ تو یہاں پر پھر سے استعارہ استعمال کیا، تلوار نہیں ہے یہ شہباز اجل ہے، تو یہ تلوار نہیں ہے بلکہ موت کا فرشتہ ہے، موت کا پرندہ ہے۔ تو اگر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تلوار نہیں ہے بلکہ موت کا فرشتہ لگتا ہے، دکھتا ہے، تو یہ تشبیہ ہوتا، یہ بالکل شہباز اجل ہے، تو یہاں پر استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر تفہیم دیکھ لیجئے۔ شاعر نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی تعریف کا جو سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تلوار اس قدر تیز رفتاری سے اپنا کام کر رہی تھی کہ وہ ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ٹھہرتی تھی، بلکہ اتفاقی موت کی طرح ادھر آتی اور ادھر جاتی۔ اس کی کاٹ سے دشمنوں کی فوج کا صفایا ہونے لگا، ان میں کوئی جسم ایسا نہیں تھا کہ تلوار کی زد میں آئے اور صحیح سلامت باقی رہ جائے۔ روح کا جسم سے جدا ہونا طے تھا، بلکہ دشمنوں میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی وہ دھاک بیٹھ گئی تھی کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، اور وہ اسے مقام عبرت قرار دینے لگے تھے، اور کہنے لگے تھے کہ یہ کوئی تلوار نہیں بلکہ موت کے پرندے کا پر ہے، یعنی یہ ہو بہو موت کا فرشتہ ہے۔ آگے چلتے ہیں تیسرے بند کی طرف۔ اس صف کے سرے پر جو چلی تیغ دو پیکر، دمے تیغ دو دم تیغ دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر، پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا سر، گئے تاری میں اعلیٰ پہ، گئے فرق لعیں پر، گئے فرق زمیں، گئے بسر گاوے زمیں پر۔ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سرے پر، سرے کے معنی کرانہ، تیغ دو پیکر دو نوک والی تلوار، دمے تیغ دو دم یعنی دو دھاری والی تلوار، دو دم یعنی دو دھاری والی تلوار۔ آگے دیکھیے، تاریم کے معنی آتے ہیں، تاروم کے معنی گنبد، فرق کے معنی سر، لعین کے معنی دشمن، لعین کے معنی لعین کے فرق کے معنی آتے ہیں پیشانی، سر، اور لعین کے معنی آتے ہیں جس پر ملامت کی گئی ہے اور لعنت جس کے اوپر برستی، اسے لعین کہتے ہیں۔ اور ہمارے الفاظ معنی میں جو دیا ہوا ہے، لعین کے معنی بدبخت اور دوزخی کے ہیں، تو وہ دوزخی کے اوپر جو تلوار برستی۔ گئے فرق زمیں پر، تو کبھی زمیں کے پیشانی پر وہ وارد ہوتی،
फ़र्क के मायने पेशानी, सर। सर गावे ज़मी, गावे ज़मी यानी कदीम ख़याल के मुताबिक बैल के सिंग पर जो ज़मीन रखी होती है, जो ड्राइंग वगैरह उतारते तो उसके बैल के सर के ऊपर जो ज़मीन रखी होती है उसे सर गावे ज़मी कहा जाता है। तफ़हीम मुलाहज़ा करते हैं तो हज़रत अली अकबर ने इस सफ़ के सिरे पर जो चली तैग़ दो पैकर, तो जो सफ़ सामने खड़ी हुई थी उस सफ़ में सामने की सफ़ में अपनी तलवार जो लहराना शुरू की, तो एक सिरे के ऊपर से जो अपनी तलवार दौड़ाना शुरू करते थे तो वो काटते काटते तलवार सफ़ के आखिरी सिरे तक जाती और आखिरी सिरे से काटते काटते पहले सिरे की तरफ, दूसरे सिरे की तरफ आती थी। इस तरह वो तलवार चलती जाती थी। इस सफ़ के सिरे पर जो चली तैग़ दो पैकर, दम तैग़ दो दम ने लिया इस सफ़ के सिरे पर, तो इस सिरे से उस सिरे तक वो तलवार लोगों को, कुफ़ारों को काटते हुए जाती। फिर पहली सफ़ के बाद फिर दूसरी सफ़ के तरफ चलती, जो चली वहाँ से पलटकर और वहाँ से पलटकर वो वापस आती। तो हुआ ये कि बाकी किसी दुश्मन के बदन पर न रहा सर, किसी दुश्मन के बदन पर सर बाकी न रहा, उस तलवार ने ऐसे जौहर दिखाए। गए तारू में आला पे गए फ़र्क लई पर, तो गए कभी तारी में आला, कभी गुंबद की तरह बुलंद होती। यहाँ पर इस्तिआरा लिया गया है, गुंबद की तरह तशबीह दी गई है तलवार को गुंबद से। गए तारी में आला, कभी गुंबद की तरह ऊपर रमूदार होती, गए फ़र्क लई पर, और कभी दुश्मनों के सरों पर वो पड़ती, लाना दोज़खियों के सरों पर वो पड़ती। गए फ़र्क ज़मी पर, कभी जमी से, ज़मी की तरफ से ऊपर की तरफ उठती, कभी आसमान से गुंबद की तरह ऊपर से नीचे आती, कभी ज़मीन से नीचे से ऊपर की तरफ ये तलवार जाती। मिन जुमला दुश्मनों की फ़ौज, शुरू से देखिए, दुश्मनों की जो फ़ौज थी एक सफ़ के एक सिरे पे से ये तलवार, दोनों वाली तलवार तैग़ दो पैकर चलना शुरू करती, तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती और दुश्मनों का काम करती जाती। इस सफ़ के दूसरे किनारे पर जाकर एक लम्हे के लिए ठहरती और पलट कर दूसरी सफ़ पर टूट पड़ती, और ये आलम ये होता कि किसी दुश्मन के बदन पर सर बाकी नहीं रहता। बहरहाल वो तलवार अपनी बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा जारी रखती, कभी फ़ज़ाओं में लहराती, आसमान से बातें करती, कभी लईनों के सर पर हमला आवर होती, कभी ज़मीन के सर पर होती, तो कभी दुश्मनों के सिर के साथ ज़मीन में धंस जाती। चौथा बंद देखिए, शमशीर जो थी रंग में अलमास की तिमसाल, मरजान की थी शाख के बस खून से हुई लाल, तीरों के लईनों के तवातुर पे चले भाल, मानिंद ज़िरा थी सिपरे हाथों में गिरबाल, थी चश्मे ज़िरा पोश शुजाअत के जो यल में, एक दम में गिरफ्तार हुए दाम अजल में। अल्फाज माना देख लें, शमशीर, शम के माने आते हैं, शमशीर के माने आते हैं तलवार के, रंग अलमास की तिलमा, अलमास एक चमकीले हीरे का नाम है अलमास, तिमसाल के माने मिसाल। मरजान की शाख थी कि बस खून से हुई लाल, मरजान लाल रंग का एक पत्थर आता है, एक बेल आती है जिसे समंदरी तय में जो बारीक हशरातुल समंदर के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े समंदरी कीड़े उसे बनाते हैं जो कि लाल हो जाती है। और मरजान के दूसरे माना एक लाल मोती के भी आते हैं, चाहे समंदर के ये नबातात समझो या कोई मोती समझो, दोनों भी हम कह सकते हैं, तो समंदर के दरख्त भी कह सकते हैं। तीरों के लाइनों के तवातुर पे चले भाल, भाल के मायने आते हैं कोई नोकदार चीज़, नोकदार भाल। गिरबाल के माना छलनी के आते हैं, यल के माना पहलवान, अजल के माना मौत। तफहीम देखते हैं, शमशीर जो थी रंग में अलमास की तिमसाल, जो तलवार थी वो बिल्कुल अलमास की तरह चमक रही थी, तिमसाल यहाँ पर तशबीह इस्तेमाल की गई है, अलमास की तरह चमक रही थी। मरजान की थी शाख के बस खून से हुई लाल, और इस तरह वो खून से सुर्ख हो गई थी, गोया मरजान जो बेल है उसकी शाख लग रही थी और लाल हो चुकी थी। तीरों के लाइनों के तवातुर पे चले भाल, और लाइनों के जो तीर चल रहे थे तो लाइनों के तीरों पर ये भाल चल रही थी, यानी जो अपनी तलवार की जो नोक थी वो नोक से ही तलवार लाइनों के जो तीर आ रहे थे उसे रोक रही थी तलवार। मानिंद ज़िरा थी सिपरे हाथों में गिरबाल, और मानिंद ज़िरा, ज़िरा की मानिंद
تلوار اس وقت زرہ کا کام کر رہی تھی. ان کے پاس کوئی خور، زرہ، بختر، سامان وغیرہ نہیں تھا، بلکہ اپنے سر پر جو بچاؤ کر رہے تھے وہ تلوار سے ہی. تلوار کبھی زرہ بن جاتی یعنی ڈھال بن جاتی اور کبھی تلوار کاٹنے کا کام کرتی. غربال، تو اس کی وجہ سے ہاتھوں میں غربال ہو گئے، جو ہاتھ چھلنی ہو گئے تھے تیر روکتے روکتے. تھی چشم زرہ پوش شجاعت کے جو یل میں، اور دوسری طرف یہ ماحول تھا جو یل میں پہلوان جو کھڑے ہوئے تھے وہ زرہ پوش تھے، وہ پورے زرہ بختر کے ساتھ موجود تھے، دوسری طرف تھے. تھی چشم زرہ پوش، تو شجاعت کے جو یل میں جو ان کے جو شجاعت بہادر جو تھے، ان کے جو پہلوان تھے وہ پوری اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے تھے. ان کے پاس خول تھا، ان کے پاس زرہ بختر تھی، تمام چیزیں تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں. علی اکبر کی جو تلوار تھی ایک دم ان پر موت طاری کرتی گئی، ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، ایک دم گرفتار ہوئے دام اجل میں، موت میں گرفتار ہو گئے. یعنی من جملہ بات یہ ہے کہ شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کو الماس یعنی ہیرے کی طرح تعبیر کیا ہے. ہیرا چمکدار بھی ہوتا ہے اور شیشے اور دیگر ہیرے وغیرہ کو کاٹنے کے کام بھی آتا ہے. اس تابدار تلوار سے اتنے دشمن مارے گئے کہ ان کے خون سے وہ مرجان کی شاخ کی مانند سرخ ہو گئی. دشمنوں کے تیروں کے تسلسل کو بھال وہ تیر کی نوک سے روکا جاتا تھا، اور اس وقت حضرت علی اکبر کے پاس دشمنوں کے حملے کو روکنے کے لیے بہت اقسام کے ہتھیار نہیں تھے. زرہ بختر وغیرہ تو بالکل ہی نہیں تھے. ڈھالیں، سپریں زرہ مانند تھی، یعنی زرہ کا کام کر رہی تھی، جبکہ تلوار کے چلانے کے زور سے ہاتھ زخمی ہو کر چھلنی یعنی غربال ہو گئے تھے. غربال یعنی چھلنی ہو گئے تھے. بہرحال اسی حالت میں وہ ہتھیاروں سے لیس دشمنوں کا سامنا کر رہے تھے. صورتحال یہ تھی کہ دشمن فوج کے وہ پہلوان جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے، وہ اپنے جسم کو یہاں تک کہ اپنے سر اور آنکھوں کو بھی زرہ سے محفوظ بنائے ہوئے تھے. حضرت علی اکبر کی تلوار کی زد میں آئے تو ایک پل میں موت کے جال میں پھنس جاتے یعنی مر جاتے. بند نمبر 5 دیکھیے. وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی. ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی، مستی انہی پر خواب اجل کی ہوئی پستی. جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر. تیغ کے معنی تلوار ہیں، ہستی کے معنی خرمن ہستی کے معنی خرمن کہتے ہیں جو بھوسا رکھا ہوا ہوتا ہے، اسے بھوسا کو خرمن کہتے ہیں. خرمن ہستی، لوگ بھوسے کی مانند ہو گئے تھے، وہ کفار کے جو لوگ تھے وہ بھوسے کی طرح، بھوسے کے ڈھیر کی طرح ہو گئے تھے. اجل کے معنی موت کے آتے ہیں. انبوہ کے معنی ہجوم کے آتے ہیں. تفہیم دیکھتے ہیں. وہ تیغ بلندی سے جو آتی ہوئی سوئے پستی، وہ تیغ یعنی تلوار اوپر سے جو آئی پستی کی طرف، پھر پستی میں جلا دیتی تھی خرمن ہستی، پھر نیچے کی طرف سے جو اوپر آتی تھی وہ خرمن ہستی یعنی تمام کفاروں کے لشکروں کو جلا کر رکھ دیتی تھی، یعنی ان کو ختم کر دیتی تھی. ہستی کی باقی نہ رہی نہ مردوں کو مستی، تو وہ اپنے آپ کو جو ہستی کہتے تھے اس ہستی کی مستی نکل گئی، نہ مردوں سے ان کو تعبیر کیا گیا. مستی انہی پر خواب اجل کی ہوئی پستی، اور موت ان پر طاری ہو گئی اور وہ مر گئے. جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، اور وہ تلوار جب ہجوم کے اوپر، کافروں کے لشکروں کے ہجوم کے اوپر گرتی تھی، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر، اور اس طرح گرتی تھی بجلی سے بھی زیادہ وہ کڑک کر ان کفار کے اوپر گرتی تھی. تو یہاں پہ جو ہے شروع میں دیکھیے قواعد دیکھ لیتے ہیں. وہ تیغ بلندی سے جو آتی ہوئی سوئے پستی، بلندی اور پستی، بلندی پستی یہ بظاہر صنعت تضاد اس میں پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد آخری جو مصرع ہے اس میں بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر، تو یہاں پر صنعت مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے. تشریح ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیغ دو پیکر، وہ تیغ دو دم جب بلندی سے نیچے کی طرف آتی تو پستی میں موجود دشمنوں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیتی. یہاں ان دشمنوں کے وجود کو خرمن ہستی کہا گیا ہے. جیسے ایک آگ دکھا دی جاتی ہے تو سارے جل کر
راکھ ہو جاتا ہے. انہیں بھوسے کو اگر آگ دکھا دیے تو پورا بھوسا ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو کفار کا لشکر تھا ان کو تلوار جب دکھا دی تو وہ پورا لشکر ختم ہو گیا. ان نامردوں دشمنوں کے وجود کا سارا جوش سرد ہو جاتا اور ان کا سارا غرور موت کے خواب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا، یعنی موت کے آغوش میں پہنچ جاتا. وہ تلوار اس تیزی سے تباہ کن انداز میں دشمنوں کی بھیڑ پر گرتی، ایک بھی اپنی جان کو بچا نہیں پاتا. اس بھیڑ کی حالت اس پہاڑ سے بھی زیادہ خراب ہو گئی جس پر بجلی گرتی تھی. یہاں کوہ طور کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. یہاں پر ایک تشبیہ بھی استعمال کی گئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر تشبیہ کوہ طور سے، یعنی کوہ طور کا یہاں پر ذکر نہیں ہوتا ہے. جس طرح پہاڑ کے اوپر ایک موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے، اس لیے تشبیہ نہیں ہو سکتی ہے. بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے، مبالغہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ صنعت تلمی نہیں ہو سکتی ہے میرے اعتبار سے. تو عزیز طلبہ، یہاں کی ایک ہماری جو تفہیم ہے غزل کی تفہیم، امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہو. اگر کچھ ڈیفیکلٹی جاتی ہے تو آپ ہم کو واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر یوٹیوب پر ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور ذکر کریں جو بھی آپ کو سمجھ میں باتیں نہ آتی ہوں. جزاک اللہ خیرا. دوسرے ویڈیو میں بھی انشاءاللہ ہم اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.